مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ رمضان المبارک میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے جنت نہ پائی یا جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہمارے جیسا بدبخت نہیں ہے، اور جس نے رمضان المبارک میں کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا اس جیسا خوش قسمت انسان نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آمین کہا، جبرائیل نے آمین کہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آمین کہا۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اس نے کہا کہ ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس بات پر کہا کہ آمین، یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو رمضان المبارک میں جنت کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جنت کیا چیز ہے، جنت کے کیا اوصاف ہیں، جنت کی کیا صفات ہیں، اور پھر اتنی خوبصورت جنت جس کے انشاءاللہ بھی اوصاف بیان کیے جائیں گے مختصر۔ ایسی خوبصورت جنت میں کون سے لوگ جائیں گے، پھر ان لوگوں کے اوصاف کیا ہیں، یعنی کون سی ہمارے اندر ایسی صفات ہوں گی، کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہمیں جنتی کہا جائے گا یا ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے۔ جنت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف بیان کیے، جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ جنت کی مثال جس کا متقین لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فیہا انہار، اس میں نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی جن کی بدبو نہیں ہوگی، وانہار، اور ایسی نہریں ہوں گی، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا، وانہار، اور ایسی نہریں ہوں گی، من خمر، ایسی شراب کی، لذۃ للشاربین، جس کو پینے سے لذت آئے گی، وانہار، پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، وانہار، اور ایسی نہریں ہوں گی، من عسل، شہد کی، مصفی، جو صاف ستھرا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ جنتی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہوں گی اس میں کہ جن میں دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی لیکن ان کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں دودھ پڑا رہتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جنتی دودھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسی شراب ہوگی جنت میں جس کو پینے سے جنتیوں کو لذت آئے گی، نہ کہ ایسی جنت ہوگی کہ جس میں کچھ ایسی شراب ہوگی جس کی وجہ سے آج کچھ لوگ جو شراب پیتے ہیں دنیا کی اور اپنا دماغ، ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کن کن نافرمانیوں سے گزر جاتے ہیں، زبان کی نافرمانی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی، والدین کی گستاخی کر جاتے ہیں، اور اسی طرح صاف ستھرے شہد کی نہر ہوگی، یعنی ایسا شہد نہیں ہوگا کہ جس میں کوئی کچرا ہوگا، مٹی ہوگی یا جو خراب شہد ہوگا، بلکہ صاف ستھرا شہد ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانسان، جس کا دوسرا نام سورۃ الدہر بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ ایسی جنت ہوگی جن میں ودانیتاً جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم، ان پر، جنتی سائے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے لیے لٹکے ہوئے، اور ان کے لیے ایک وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان کے اوپر
سائے لٹکے ہوئے ہوں گے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ اور گھمائے جا رہے ہوں گے ان پر، بِآنِيَةٍ برتن، من فضة چاندی کے، وَأَقْوَابٍ اور ایسے برتن ہوں گے، کانت قواریر جو شیشے کے ہوں گے، یعنی ایسے برتنوں میں جنتی لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، بہت ہی خوبصورت برتن ہوں گے، قواریر من فضة قدروها تقدیرا اور ایسے برتن ہوں گے چاندی کے کہ جن کو اندازے سے، یعنی جن کو اندازے سے بنایا گیا ہوگا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَأْسًا اور ایسے گلاسوں میں، ایسے جاموں میں پلایا جائے گا، کانا مزاجها کہ جن کی امیزش، جن کا ٹیسٹ، جن کا ذائقہ زنجبیلا ادرک والا ہوگا۔ زنجبیل یعنی یہ عرب لوگ اس قہوے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ عیناً فیہا تسمى سلسبیلا چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور ان پر جنتی لوگ چکر لگا رہے ہوں، یعنی جنتی بچے ہوں گے، وَيَطُوفُ اور چکر لگائیں گے، عَلَيْهِمْ ان پر، وِلْدَانٌ بچے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے۔ اذا رأیتہم وہ بچے کیسے ہوں گے، جنتیوں کے خادم بچے کیسے ہوں گے، اذا رأیتہم جب آپ انہیں دیکھیں گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا آپ کو ایسا لگے گا جیسے اتنے یہ خوبصورت بچے موتی بکھرے ہوئے ہیں، ایسے جنت میں چل پھر رہے ہوں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے کہ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ بچے نہیں بلکہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا آپ جنت کو جہاں سے بھی دیکھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ بڑی نعمتوں والی جنت ہے اور یہ بہت اچھی کوئی سلطنت ہے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فی جنت عالیہ بلند جنت میں ہوں گے جنتی، لا تسمع فیہا لاغیہ اس میں کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ اس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور بنے ہوئے گلاس ہوں گے، آب خورے ہوں گے، پیالے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اور اس میں قطار میں لگے تکیے ہوں گے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنت میں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، سجے ہوئے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور اس میں مخمل کپڑا ہے اس کی پھیلی مسندیں ہوں گی، یعنی اتنی خوبصورت جنت ہوگی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سجائی ہوگی۔ اور اس میں شارٹ کٹ یہی ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي یہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جنتیوں کے لیے وہ کچھ ہوگا، ما تشتہی الانفس جو ان کا نفس چاہے گا، جو ان کا دل کرے گا، وتلذ الاعین اور دیکھنے والوں کے لیے یعنی جو انہیں دیکھنے میں اچھا لگے گا وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وانتم فیہا خالدون اور اس میں جنتی لوگ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرنے میں کوشش کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا للذین احسنوا الحسنی جن لوگوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں انہیں اتنا ہی اچھائی ملے گا، اتنا ہی اچھا بدلہ ملے گا، وزیادہ اور انہیں کچھ زیادہ بھی ملے گا، ولا یرحق وجوہہم اور ان کے چہروں کو نہیں ڈھانپے گی قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ رسوائی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جتنی آپ نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا، وہ زیادہ اور کچھ زیادہ بھی ملے گا۔ یعنی اس سے محدثین مفسرین نے لکھا ہے زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یعنی جتنی آپ نے نیکیاں کی ہیں، جتنے آپ حقدار ہیں اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے بعد اضافی چیز کیا دے گا؟ اضافی چیز میں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث اور یعنی احادیث سے جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا عن الجنہ ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں، کتنی خوبصورت جنت ہے جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی جی ہمیں بتائیں جنت کیسی ہوگی۔ فرمایا لبنۃ ذہب و لبنۃ فضۃ جنت ایسی ہے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ اور اس کا جو گارا ہوگا جس کے ساتھ وہ عمارت بنائی گئی ہوگی، جس کے ساتھ وہ اینٹیں جوڑی گئی ہوں گی وہ کستوری ہوگی،
وحصباؤها، اور اس کے جو کنکر ہوں گے یا اس کی جو بجری ہوگی یا جو اس کے روڑے ہیں یعنی جو پتھر ہیں اس کے، اللؤلؤ وہ موتیوں کے ہوں گے، والیاقوت اور یاقوت، یاقوت یعنی یہ ایک بہت قیمتی پتھر ہے اس کے ہوں گے بجری وغیرہ، وترابها یعنی ایک ذہن میں تصور لے کر جائے نا کہ جب ایسی جنت ہوگی کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور پھر اس کی جو کنکر ہیں یا اس کی بجری اس میں رنگ برنگے پتھر لگے ہوں گے، کوئی یاقوت کے ہوں گے، کوئی موتیوں کے ہوں گے، تو کیا لگ رہا ہوگا؟ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہوگی، مَن يَدْخُلُهَا جو اس جنت میں داخل ہو جائے گا، يَنْعَمْ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو جائے گا، وَلَا يَبْأَسْ اسے کوئی کسی قسم کی مرض نہیں آئے گی، وَيَخْلُدْ اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَا يَمُوتْ اور نہ ہی وہ اس میں فوت ہوگا، نہ ہی اسے موت آئے گی، لا تبلا ثیابہ اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہ اور اس کی جوانی فنا نہیں ہوگی، یعنی جنت میں سارے جوان ہوں گے، ان کی جوانی نہیں، ایک ہی عمر میں رہیں گے، جوان رہیں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، تھکاوٹ نہیں آئے گی، کمر درد نہیں ہوگی، سر درد نہیں ہوگا، جو بڑھاپے کے آثار ہیں وہ ان پر نمودار نہیں ہوں گے، بلکہ جوان رہیں گے، جوان ایسے کہ ہر وقت جیسے انسان اپنے آپ کو کچھ چھوٹی موٹی تکلیف ہو بھی تو برداشت کرتا ہے کہ میں جوان ہوں، یا جوانی کے اندر انسان کو اتنی وہ برداشت تکلیف نہیں ہوتی، تو وہاں تو پھر جنت ہے جہاں پر یہ اس طرح کا کوئی تکلیف کا معاملہ ہی نہیں بنے گا۔ اس لیے دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ حدیث خاص ہے اس مہینے کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فی الجنتی ثمانیۃ ابواب کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، فی الجنتی ثمانیۃ ابواب جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، لا يدخلہ الا الصائمون اس دروازے سے صرف جنتی لوگ ہی داخل ہوں گے، روزے دار ہی لوگ داخل ہوں گے، یعنی روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہے ریان ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنتی جو جنتی لوگ ہوں گے، یتراءون وہ دیکھیں گے، اہل الغرف فوقہم اپنے سے اوپر والے روم کو، اپنے سے اوپر والے کمروں کو، اپنے سے اوپر والے فلورز کو، کیسے؟ کما تتراءون الکوکب جیسا کہ تم دیکھتے ہو ستاروں کو، الدریج جو چمک رہے ہیں، الغابر فی الافق فجر کے وقت، جب آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، رات میں تو ہوتے ہی ہیں ستارے، لیکن جو چمک فجر کے وقت نظر آ رہی ہوتی وہ یقیناً ایک دلکش ہوتی ہے، وہ ایک پرکشش ہوتی ہے۔ اس طرح جب آپ جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر والے رومز کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر والے فلورز میں لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں مشرق اور مغرب میں، لتفاضل ما بینہم اور ان کے درمیان مختلف ہوگا، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو فضیلت ہوگی۔ قالوا یا رسول اللہ صحابہ عرض کرنے لگے، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت جنت، اتنا دلکش نظارہ، اتنا حسین نظارہ، منازل الانبیاء کیا یہ نبیوں کی جگہ ہیں، نبیوں کی منزلیں ہیں، لا یبلغها غیرہم نبیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں وہاں تک پہنچ سکتا، یعنی صحابہ کو رشک آیا کہ اللہ کے نبی جی اتنی خوبصورت جنت ہے کہ یہاں پر نبیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنو ایسے آدمی ہوں گے اس جنت میں جنہوں نے ایمان لایا ہوگا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وصدق المرسلین اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لایا ہوگا، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی ہوگی، ایسے لوگ بھی اس جنت میں ہوں گے۔ یہ جنت، اتنی خوبصورت جنت صرف نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ان نبیوں کی امتیوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسولوں کی تابعداری میں گزار دی، اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما برداری میں گزار دی۔ یہ جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے۔ اور جنت کیسی ہوگی؟
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت، بے شک جو جنتی لوگ ہیں، یاکلون وہ کھائیں گے، فیہا اس میں، ویشربون اور پیئیں گے، ولا یدفلون تھوک نہیں آئے گا، تھوک نہیں آئے گا انہیں، ولا یبولون جنت میں پیشاب نہیں آئے گا، ولا یتغوطون جنت میں پاخانہ نہیں آئے گا، ولا یمتخطون اور انہیں ناک بھی نہیں آئے گا، جو ہمارا دنیا میں ناک چلتا ہے، نزلہ وغیرہ ہوتا ہے، ان کو ناک بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فما بال الطعام، کھانے کا کیا حال ہو، کھانا کیسا ہوگا؟ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان کا کھانا ہوگا جو شاون وہ تو ایک ڈکار آئے گا اور ہضم ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی جو پھر وہ جب جنتی کھانا کھائیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شاون وہ تو بس ایک ڈکار آئے گا، ورشن پسینہ آئے گا، بس پسینہ بھی کیسا ہوگا؟ کرشحل مسک، جیسا کہ ایک کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، کستوری والا پسینہ آئے گا۔ ایسا پسینہ نہیں ہوگا جس سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے، ایسا پسینہ نہیں آئے گا جس سے اسمیل آتی ہے، ایسا پسینہ نہیں ہوگا جس سے خود کو، یعنی خود انسان جو ہے اس سے وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے پسینہ آیا ہے، میں نہا لوں، کیونکہ انسان کو خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پسینہ جو ہے یہ جسم کے لیے ہے تو صحت مند، لیکن اس کی جو مہک ہے وہ ذرا اس طرح کی ہے کہ یہ نہانا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے صفائی ضروری ہے۔ لیکن جنت والا پسینہ کیسا ہوگا؟ جیسے کوئی کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں جنتیوں کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے جاری کر دیا جائے گا کما یلہمون النفس، جس طرح کی آج سانس چلتی ہے، یعنی جس طرح انسان کی سانس چل رہی ہوتی ہے، انسان سو رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، بیٹھ رہا ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے یا اپنی باتوں میں مصروف ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے اندر باہر سانس، وہ تو جب رک کر محسوس کرے تو وہ محسوس کرتا ہے، ادروائز اس کے بغیر اختیار کے اس کی سانس چلتی رہتی ہے۔ قیامت والے یعنی جنت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح سانس چل رہی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں، اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان پر اپنا ذکر اس طرح جاری کر دیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقاب قوس احدکم، یعنی جنت میں ایک تیر کی جگہ، ایک کمان کی جگہ کسی کو مل جانا، او موضع قدم فی الجنہ، یا جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ کسی کو مل جانا، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ تو دنیا کی نعمتیں، دنیا کی کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، بڑے بڑے محلات ان سے بہتر ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا ہے ان سب سے بہتر ہے کیا؟ جنت میں ایک قدم یا ایک کمان برابر جگہ انسان کو مل جائے، یعنی اتنی خوبصورت اور اتنی اہمیت اور اتنی ویلیو والی جگہ ہے۔ یعنی آج ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے نا کہ اس ٹاؤن میں جو بھی پاکستان میں مہنگے ترین ٹاؤن ہے اس میں کہ یار اس میں آپ ایک انچ، یعنی مثال دیتے ہیں اب 1 انچ پر ہوتا تو کچھ بھی نہیں، بنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، نہ انسان بنا سکتا ہے، بس ایک اس کی ویلیو یا اس کی قیمت بتانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں جی یار آپ اس ٹاؤن میں 1 مرلہ یا 1 انچ بھی جگہ لے لے تو آپ کے لیے بڑی یعنی قسمت کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا مہنگا ہے، اتنا ویلیویبل ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی جگہ بھی لے لے تو آپ کو بڑی جنت، یعنی ان سارے ٹاؤن یہ پاکستانی، یہ پوری دنیا کے، پاکستان تو ہے ہی ہے لیکن آپ اس سے بھی باہر جائیں تو اس سے بھی عالی شان آپ کو یہ اس طرح کے ٹاؤنز، یہ ہاؤسنگ سکیم نظر آئیں گی، لیکن یہ سب کے سب جنت کے مقابلے میں زیرو ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ الْجَنَّةِ، اگر جنتی عورتوں میں سے ایک عورت اطلعت إِلَى الْأَرْضِ زمین پر آ جائے، جنتی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت زمین پر آ جائے تو لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا،
تو جو دنیا، جو زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے نا، یہ روشن ہو جائے. جنتی عورت کے آنے سے زمین اور آسمان کا درمیان والا روشن ہو جائے. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور زمین اور آسمان کے جو بیچ والا حصہ ہے، گیپ ہے، اس میں ایک ایسی خوشبو پیدا ہو جائے، ایک بہترین مہک آنی شروع ہو جائے، صرف ایک عورت آنے کی، جنتی صرف ایک عورت آنے کی وجہ سے. وَلَنَصِيفُهَا، اور اس کا ایک دوپٹہ آ جانے کی وجہ سے، خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا ہے اور جو دنیا میں نعمتیں ہیں، یا جو دنیا میں دولتیں ہیں، یا جو دنیا میں زینت و آرائش ہے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے. یعنی اس جنتی عورت کا ایک دوپٹہ. اس لیے ہمیں، ہماری عورتوں کو، یعنی اس حدیث سے ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھی عورتوں پر پردہ ہوگا، دوپٹہ ہوگا سروں پر. ہمیں آج اگر دنیا میں پردہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی ایسا دوپٹہ دے گا، ایسا پردہ دے گا جو دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اور اسی طرح یعنی قصہ ہی ختم کر دیا ایک اگلی حدیث میں، یعنی جنتی نعمتیں جو ہیں یہ تو انلمیٹڈ ہے، یعنی شمار ہی نہیں کی جا سکتی، گنی ہی نہیں جا سکتی. یہ تو چند مختصر بیان کی ہیں، اور نہ ہی یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسا کچھ تیار کر دیا ہے، ما لا عین رأت، جو نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے. یعنی آپ یہ جنتی نعمتیں سن رہے ہیں تو اب آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب، یعنی ایسا ہوگا جیسا آپ ذہن میں تصور کر رہے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی. نہ، اللہ فرماتے ہیں کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. یعنی جب آپ کسی دلکش دنیا کا مہنگا ترین نظارہ دیکھتے ہیں، آپ کو ایک بہت ہی دل جو ہے نا وہ باغ کر اٹھتا ہے، اور آپ کے ذہن میں فوراً جاتا ہوگا کہ شاید جنت ایسی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ما لا عین رأت، وہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنی ہے. اور جب آپ جنتی نعمتیں سنتے ہیں نا تو آپ کتنے سے کتنا اچھا بھی اپنے ذہن میں تصور لائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا خطر علی قلب بشر، وہ تو ایسا خیال ہی نہیں ہے جو کسی بشر کے دل پر بھی گزرا ہو. یعنی وہ جنتی خیال آج تک کسی بھی انسان کے ذہن پر نہیں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے. اتنی خوبصورت جنت ہے اللہ جی، تو پھر اس جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف چلو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی، جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ متقین لوگوں کے لیے تیار کی، جو پرہیزگار، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تیار کی ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، ایسے لوگ، یعنی یہ جنتی اوصاف ہیں، یعنی یہ اعمال اگر ہمارے اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جنت عطا کرے گا جو اتنی خوبصورت اور اتنے دلکش نظارے ہم نے پڑھے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، ایسے لوگ ہوں گے جو پوشیدہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو الذین ينفقون فی السراء، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں، والضراء، اور تکلیف کی حالت میں، والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے وہ اس جنت کے مستحق ہیں، جو اپنا اخلاق اچھا کرنے والے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ اس جنت میں جائیں گے. والعافین عن الناس، اور وہ لوگ اس جنت میں جائیں گے جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں گے، بدلہ نہیں لیتے ہوں گے، انتقام نہیں لیتے ہوں گے، ان کے اندر انتقامی کارروائی نہیں ہوگی کہ اگر میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تو مجھے موقع ملا میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس طرح کیسے ہو. یعنی ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ کیسے لوگ جائیں گے؟ جن کے اندر یہ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ
کی رضا کی خاطر دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں کی مسٹیکس کو اگنور کرنے والے ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ برا کوئی کام کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسهم، جو اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو کراس کر لیتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ گار بندہ جنت میں نہیں جائے گا، گناہ گار بھی جنت میں جائے گا، لیکن کب؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرے گا گناہ کر کے، وہ اس کا ضمیر جاگ جائے گا۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی وہ بخشش مانگیں گے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کریں گے، وہ پکے نہیں ہو جائیں گے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے گناہ کیا ہے، اپنے گناہ پر پکے نہیں ہو جائیں گے کہ بس یار اب اس سے گناہ پر لگ گیا ہوں، اب کیا کروں، یہ نہیں چھوٹتا ہے۔ نہیں، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن سے گناہ انجانے میں یا جانے میں ہوگا، لیکن بعد میں احساس ہوگا کہ یہ گناہ غلط مجھ سے ہوا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اب نہیں کرنا۔ یعنی وہ اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتے، اٹکے نہیں رہتے، براجمان نہیں ہو جاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ جو ان سے گناہ ہوا ہے وہ اس پر پکے نہیں ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم سے غلط ہو گئے۔ یہ ہے جنتی اوصاف، یہ ہیں جنتی لوگ جن سے غلطی ہو جائے اور فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر پکے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو گناہ مجھ سے شروع ہو گیا، میں کروں گا، یا مجھ سے نہیں چھوٹتا، یا میں کیا کروں، تو وہ جنتی نہیں، بلکہ وہ جنتی جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر فوراً ترک کر دیتے ہیں یا ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، اور وہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کریں، توجہ رکھتے ہیں اپنی نمازوں میں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جنتی لوگ ایسے ہوں گے جو لغو باتوں سے بچتے ہوں گے، جو گندی باتوں سے، غلیظ باتوں سے، اور ہر غلیظ بات کو ہی لغو نہیں کہتے، بلکہ ہر اس بات کو لغو کہتے ہیں جو بے معنی ہو، جو بے مقصد ہو، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، فضول گفتگو، فضول بحث، فضول باتوں میں الجھ کر بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ جو نیک اور جنتی لوگ ہوں گے وہ ان چیزوں سے بچنے والے ہوں گے۔ والذین هم، اور وہ لوگ ہوں گے للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ ہوں گے ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو اس غلط اور گندے اور یہ زنا جیسے گناہ سے بچانے والے ہوں گے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں پر یا اپنے خامدوں پر وہ اپنے شرمگاہ کو کھولیں گی، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں پر، فإنہم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہ کو ان دو جگہوں پر استعمال کرتا ہے، فإنہم غیر ملومین، تو اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى، بس ان دو جگہوں کے علاوہ جس نے کوئی اور رستہ تلاش کیا، وراء ذلك فاولئک هم العادون، ان دو جگہوں کے علاوہ جس نے کسی اور جگہ کو تلاش کیا، اپنی شرمگاہ کو استعمال کیا، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے پھر یہ لوگ حد سے بڑھ رہے ہوں گے۔ والذین هم لاماناتہم، اور ایسے لوگ جنتی ہوں گے جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی راؤن پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑا ایک کام ہے کہ اپنے وعدوں کی آپ پاسداری کریں، امانتوں کی پاسداری کریں۔ کیوں؟ یہ جنتی لوگوں کے اوصاف میں سے ہے، یعنی جو لوگ جنتی ہوں گے وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں یہی وارث ہیں جنت کے، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا،
اور اس کے بعد یہ جس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، یہ اوصاف آ گئے۔ سورۃ مؤمنون 18واں پارہ ہے، 1 سے لے کر 11 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہیں جنتیوں کی۔ اور سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت سے لے کر 135 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ ان کے اندر